بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اس پورے سندھ کو اور خاص طور پہ شہر کراچی والوں کو علائشوں سے مربوط، گٹروں میں ڈوبتی گندگی، کچرے اور تباہی کی اس دفعی مبارک. اس نااہل، ناکام، نامراد حکومت کی جانب سے 14 سال گزرنے کے باوجود محکمہ بلدیات کو پچھلے 14 سال میں 14 سال سے خزانے کی کنجی ایک ہی شخص کے پاس ہے. 1020 کروڑ روپے کا بجٹ ملا ہے اور پچھلے 14 سال میں 1000 ارب سے زیادہ بلدیات کو بجٹ ملا. 19-20 میں 74 ارب تھا، 20-21 میں 78 ارب تھا، 21-22 میں 75 ارب تھا اور اس دفعہ 78 ارب کا بجٹ رکھا گیا ہے. پچھلے 10 سال میں 1000 ارب سے زیادہ محکمہ بلدیات کے پاس رہا اور آڈٹ رپورٹ کے مطابق 227 ارب کی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. لیکن جو کچھ آڈٹ رپورٹ میں نہیں ہے، پورے سندھ کے لوگ جانتے ہیں کہ تھرو ٹی ایم اوز کس انداز میں، کیا کہنا چاہیے، کوٹیشن کے ذریعے، چیک کے ذریعے ڈائریکٹ پیسے نکلوائے گئے. اور رزلٹ یہ آیا ہے. اور اس کے ساتھ محکمہ بحالی بتا دوں، بحالی کا بجٹ 2021-20 میں 14 کروڑ تھا اور یہ بڑھ کے اربوں روپے محکمہ بحالی کو بھی ملے ہیں، جسے ہم ری ایبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں. صورتحال کچھ ایسی رہی جو آپ لوگوں نے دیکھی پورے سندھ میں کہ کراچی سمیت جہاں بھی بارش ہوئی وہاں علائشیں تیرتی ہوئی نظر آئیں، لوگ ڈوبتے ہوئے نظر آئے. گلیوں میں، محلوں میں، اسکولوں میں، ہسپتالوں میں، گمبٹ ہسپتال جو ان کا بہت بڑا آئیکن ہے وہ بھی ڈوبتا ہوا ہم نے دیکھا. بھان سید آباد، کراچی کو تو بھول جائی نا. کراچی کو تو 2009 میں کراچی کے لیے جتنے پیسے 37 ارب روپے رکھے گئے تھے اور پچھلے سال 38 ارب روپے رکھے گئے تھے. کراچی کے ساتھ جو دشمنی ہے، جو شہر پورے ملک کو پالتا ہے، کیونکہ یہاں اس کو ووٹ نہیں ملتا، یہ لوگ پہچان چکے ہیں، اس لیے کراچی کے ساتھ تو سوتیلی ماں نہیں، سوتیلی ماں پھر خیال رکھ رہے. میں کہتا ہوں کسی ڈائن کا کردار ادا کیا ان لوگوں نے. کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں کا کردار ادا نہیں کیا. کراچی کے ساتھ یہ حکومت ایک ڈائن کے روپ میں کراچی شہر کے ساتھ اس نے ڈیل کیا. آپ سب کراچی میں رہتے ہیں، یہ سب لوگ بھی کراچی میں رہتے ہیں. ڈائن جو خون چوستی ہے، سوتیلی ماں تو ذرا دھوپ میں سلاتی ہے، مارتی ہے، دودھ کم دیتی ہے، کھانا کم دیتی ہے. ڈائن جو خون چوستی ہے، جان لے لیتی ہے، اس شہر سے کیا ہے. اور اس کرپشن کا شکار اس گزشتہ 3 روز میں ہم نے کیا دیکھا. میں پہلے بات کروں، پھر میں نے آپ کو آج کچھ دکھانا بھی ہے. سنتا جا، شرماتا جا، دیکھتا جا، گھبراتا جا. کہ آج ہم نے دیکھا کہ آج سے 3 سال پہلے جب زیادہ بارش آیا تھا اور زیادہ پانی آیا تھا تو لوگ ڈوبے تھے. اس کے بعد ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فوری ایکشن لیتے ہوئے 35 ارب روپے نالوں کے لیے مختص کیے، 35 بلین روپیز. اور اس کے بعد 2 سال ہم نے دیکھا کہ بارش بھی آیا، زیادہ بارش بھی آیا، زیادہ پانی بھی آیا، لیکن لوگ نہیں ڈوبا. ہم نے دیکھا 2 سال میں، اس لیے کہ گجر نالا آلموسٹ اس ستمبر میں کمپلیٹ ہونا تھا. اس میں گجر نالا صاف ہو گیا، اورنگی نالا صاف ہو گیا، محمود آباد نالا صاف ہو گیا اور اس کی روڈیں بن کے ستمبر میں کمپلیٹ ہونا تھا. اور اس کے بعد یہ امپورٹڈ غلام بھکاری ناکام حکومت آ گئی جس کی وجہ سے کام رک گیا. لیکن اس کی موجودگی میں 1100 ارب کے پیکج میں جو ہم نے کرنا تھا کہ تینوں بڑے نالے صاف کر دیے، جو اس نااہل، ناکام، نامراد حکومت نے جو کرنا تھا کہ انہوں نے ڈرین صاف کرنے تھے. 5 ڈرینز انہوں نے
41 ڈرینز KMC کے انہوں نے نالے صاف کرنے تھے اور 500 DMC کے نالے بھی انہوں نے صاف کرنے تھے، نہیں کیے، جس کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ سالڈ ویسٹ کو مینیج انہوں نے کرنا تھا، نہیں کیا۔ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ تمام کچرا جو ہوتا ہے وہ دوبارہ ان نالوں کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر بھی اگر اورنگی بچا رہا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اورنگی نالا صاف ہو گیا، نہیں جو انہوں نے حشر کیا تھا، ہر گھر میں تالائشیں ہوتی، گٹر ہوتا، ہر گھر گٹر کے پانی کا سوئمنگ پول بنا ہوتا، لیکن بہت کم نہیں ہوئی ہے۔ یونیورسٹی روڈ جو انہوں نے بنائی تھی وہ بھی ڈوب گئی۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے اپنے نہ 500 نالے DMC کے صاف کیے، نہ انہوں نے اپنے نالے 41 نالے KMC کے صاف کیے، اور جو ہم نے کام کیا تھا، جو ہم نے صفائی کی تھی، وہ بھی برباد ہو گئی، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ آج بھی جو ہے علائشیں پڑی ہیں، علائشیں ہٹانے کا کوئی ارینجمنٹ نہیں کیا گیا۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی جواب دینا چاہے، مجھے کوئی جواب دے کہ میرے شہر کے ساتھ، ہمارے شہر کے ساتھ، اس عروس البلاد شہر کراچی کے ساتھ یہ کس ڈائن کے ہاتھ میں ہے؟ یہ ڈائن نما سندھ حکومت، یہ کراچی کی تصویریں ہیں، یہ وینس بن گیا، یہ اٹلی بن گئی، یہ دیکھیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس نے کیا؟ ابھی بتاتا ہوں کس نے کیا۔ یہ دیکھیے، یہ کراچی ہے، یہ شہر کراچی ہے جس کے ساتھ انہوں نے حشر کیا ہے۔ دیکھتے جائیے، یہ شہر کراچی ہے، تالاب بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ حشر کس نے کیا؟ یہ روڈوں میں کھڈے پڑے ہوئے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کراچی کو برباد کرنے کا، اس صوبے کو برباد کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ خونم خون، یہ گلیاں، کراچی کی گلیاں خونم خون ہو چکی ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ خون یہاں آپ نے ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا، یہ کچرا، گند، خون، گٹر سارا گھروں میں جا رہا ہے۔ اس شہر کو خونم خون کس نے کیا؟ جواب دینا پڑے گا۔ کس نے اس شہر کی گلیوں کو خونم خون کیا، گٹر بنایا اس کو؟ یہ گاڑیاں کس کی تباہ ہوئی؟ اگر یہ DHA ہے، ہاں DHA بھی ذمہ دار ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ DHA کے اندر چونکہ ملیر ندی پہ انہوں نے قبضے کرا دیے، ملیر ندی کی زمینیں الاٹ کر لی، ملیر ندی کے اندر انہوں نے کرش پلانٹ لگا دیے، ملیر ندی کو سپیڑ دیا، جس کی وجہ سے DHA کا پانی بھی باہر نہیں نکلتا۔ پہلے کہاں جاتا تھا؟ یہ پانی نکلتا تھا باہر۔ اچانک کیا ہوا کہ ملیر ندی کی زمینوں پہ انہوں نے قبضے کیے۔ سندھ حکومت DHO کو بڑے مدد کہتے ہیں، وہ تو DHA ہے، پہلے ذرا کھل کے بولتے تھے، اب ذرا دب کے بولتے ہیں۔ پہلے ہم پہ الزام لگتا تھا، اب ذرا خوف ہوتا ہے کہ چونکہ اس لیے کھل کے نہیں بولتے، فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی اپنی ہے۔ تو جناب DHO کے ذمہ دار، تباہ و برباد کرنے کے ذمہ دار بھی سندھ حکومت ہے، چونکہ جو آؤٹ لیٹس تھیں وہ ساری بند ہو چکی ہیں ملیر ندی میں، ان کی زمینیں قبضے کرنے کی وجہ سے۔ یہ بھی دیکھتے جائیے، یہ بھی کراچی ہے، یہ بھی کراچی ہے۔ اس شہر والوں نے کوئی ظلم ہے؟ کھارا در اولڈ کراچی، یہ نہیں خواب دیکھا تھا ہم نے، یہ بھی کراچی ہے۔ میں دکھانا چاہتا ہوں اس کے ذمہ دار یہ پانی کیوں نہیں ہے؟ یہ موٹر سائیکلیں، یہ سروں تک پانی آیا ہوا ہے، یہ کراچی ہے۔ اس شہر کو کس نے تم نے گندا کیا؟ معاف ہم نہیں کریں گے، یہ بھی کراچی ہے۔ اور یہ کچرا گلیوں کے اندر گھوم رہا ہے، اور یہ شہر کراچی کا اثر کس نے کیا ہے؟ اور وہ اگین DHA کو بھی، اگر گھروں میں پانی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں اس کے ذمہ دار یہ لوگ خود ہیں، اور DHA بھی ذمہ داری سنبھالے، اسٹیٹ حکومت بھی ذمہ داری سنبھالے۔ اب میں آتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ کیسے ہوا ہے، یہ کون کھا گیا پیسے، کس نے ڈال لیا ڈاکہ، کس نے یہ، کہاں گئے یہ پیسے، کس نے کھائے یہ پیسے، کس کے تھے یہ پیسے؟ تو جناب عالی، جون میں ہمیشہ پریپیئرڈنیس ہوتی ہے، جون میں بلدیاتی اداروں کو پیسے جاری کیے گئے جون میں، کہ جائیے TMOs کے ذریعے، دیگر اداروں کے ذریعے جون میں بلدیاتی اداروں کو پیسے جاری کیے گئے، اور اس کے ہر ضلع کے اندر دودھ کی رکھوالی پہ ایک ایک بلہ بھی بٹھا دیا گیا، پیسے دیے، اور ایک وزیر کو انچارج بنا دیا گیا پورے سندھ میں۔ وہ پیسے دیے گئے تھے کہ لوگوں کو گٹروں کے پول سے بچاؤ، لوگوں کو گھروں میں گندگی سے بچاؤ۔ بلدیاتی اداروں کو جون میں پیسے جاری کیے گئے، اور لگائیے ذرا اسکرین کے اوپر، اور یہ انویٹیشن کارڈ لگائیے۔ بلدیاتی اداروں کو پیسے جاری کیے گئے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلدیاتی اداروں کے TMOs
ٹاؤن میونسپل آفیسرز آف سندھ، ٹی ایم اوز کی جانب سے دعوت نامہ جاری کیا جاتا ہے. پڑھ لیں اس دعوت نامے کو. سنتا جا، شرماتا جا، دیکھتا جا، گھبراتا جا، لیکن نہ ان کو شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ غیرت ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آج میں آن دا ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں، آج کی پریس کانفرنس میں میں اس کا ذمہ دار ابھی تک آج نہیں کہوں گا کہ ذمہ دار آصف زرداری صاحب ہیں، نہیں کہوں گا کہ اس کے ذمہ دار بلاول زرداری صاحب ہیں، نہیں کہوں گا آج کی پریس کانفرنس میں جس کا ذمہ دار ڈبل شاہ ہے. بڑے زرداری صاحب، چھوٹے زرداری صاحب اور ڈبل شاہ، چیف منسٹر شاہ اینڈ لوکل گورنمنٹ منسٹر شاہ. جبکہ مجھے لگ رہا ہے آج کل تو شرجیل میمن کے پاس سب کچھ مل گیا اور شاید منسٹری جانے والی ہے، لیکن فی الحال تو ڈبل شاہ موجود ہیں. یہ لوگ اگر ان ٹی ایم اوز کے خلاف کارروائی کریں گے اور ہمیں جواب دیں، میں اپوزیشن لیڈر ہوں، جواب چاہیے. 40% لوگوں کے ہم ذمہ دار ہیں، جواب چاہیے. میں بتا رہا ہوں، آج میں نہیں کہتا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ زرداری صاحب کو پتا ہوتا تو بالوجا قبا میں یہ افسوسناک تقریب نہ ہوتی. کن لوگوں نے آپ کے بزرگوں کی جگہ کو غلط کام کے لیے استعمال کیا، ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں. بڑے زرداری صاحب، چھوٹے زرداری صاحب، عزت مآب ڈبل شاہ صاحب. اور یہ لگائیں اینٹی کرپشن کو ان کے پیچھے، یہ اپنی اینٹی کرپشنوں کو میرے پیچھے لگائے رکھیں. مجھے آپ ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اور کریں اور اوپر جاؤں گا اللہ تعالیٰ. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، سنیں جی، سندھی میں بھی سنیں، اردو میں بھی سنیں. یہ انویٹیشن کارڈ، بے شرمی، بغیرتی، بے حیائی، ٹھٹائی کہ یہ پیسے برسات کے پیسے ملنے کے بعد دعوت نامہ دیا جا رہا ہے میوزیکل پارٹی، پول پارٹی. ہم سالے گٹروں کے پول میں نہا رہے ہیں، سب لوگ پورے سندھ کو گٹر کے پولوں میں نہلا دیا اور خود سوئمنگ پول میں نہا رہے ہیں فارم ہاؤس کے پیسے جو ان کو ملے تھے. میوزیکل پارٹی، پول پارٹی، اردو میں آپ کو ترجمہ بتاریخ 20 جون 2020 بروز پیر بوقت شام 6 بجے. سندھی میں ہے بتاریخ 20 جون 2022 بروز صبح بوقت شام 6 بجے. سید فارم ہاؤس، مہران ہائی وے نزد بالو جا قبا نواب شاہ. سید فارم ہاؤس، مہران ہائی وے نزد بالو جا قبا نواب شاہ. بالو جا قبا یہ آصف زرداری صاحب کے دادا کے نام پہ جو ان کا اصل گاؤں ہے، جہاں ان کی مقبرے ہیں، جہاں ان کا اوریجنل جو ان کی اس جگہ، مطلب شرم آنی چاہیے. تم کہیں اور اپنی ایسی کی تیسی کرا لیتے، تمہیں بالو جا قبا ملا تھا چورو حرامزاد. سوری، آگے چلے. سید فارم ہاؤس، مہران ہائی وے نزد بالو جا قبا نواب شاہ میں میوزیکل پارٹی رکھی گئی ہے. میوزیکل پارٹی رکھی گئی ہے اور کس کے لیے؟ جس میں آل ٹاؤن آفیسر سندھ کے آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ شریک ہو کر ہماری عزت افزائی فرمائیں. جس میں سندھ کے تمام ٹاؤن میونسپل آفیسرز کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ آئیں اور اس میں ہماری عزت افزائی فرمائیں. پول پارٹی ہو رہی ہے، یہ گٹر بنا دیے، ہم گٹروں کے پول میں سندھ کے لوگ نہا رہے ہیں اور یہ فارم ہاؤس کے پول پہ نہا رہے ہیں. اچھا آگے بے شرمی، ان کو تو لٹکا دیں زرداری صاحب. زرداری ہاؤس ابھی بلا کے شام تک ان کو لٹکوا دیں. ان کا حشر یہ چاروں کا. 12 منجانب ٹاؤن آفیسر زرداری برادرز. یہ سنا کبھی؟ ٹاؤن آفیسر زرداری برادرز. ارے بھائی، زرداری برادر سارے ٹاؤن افسر. مطلب دکھ ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں. اچھا جی، یہ منجانب ٹاؤن آفیسر زرداری برادر، غلام رضا زرداری، نور محمد زرداری، نور احمد زرداری، لائق زرداری، امیر علی زرداری، کاشف حیدر زرداری، سارے زرداری ٹاؤن آفیسر بن جائیں گے تو سندھ کے غریب بچے کہاں جائیں گے؟ سب سفارشی جب لگتے ہیں، جب کمینے عروج پاتے ہیں، اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. کتنے کم ظرف ہیں ایک غبارے، چند پیسوں میں، پھونکوں میں پھول جاتے ہیں. میں کہتا ہوں چند پیسوں میں پھول جاتے ہیں. اور یہ سندھ کے عوام کے جو پیسے جاری کیے گئے تھے بارشوں سے بچانے کے لیے، اس کے اوپر یہ پول پارٹی ہوتی ہے. میرے پاس 12 بجے سے پہلے کی ویڈیو شو کر رہا ہوں، رات 12 بجے کے بعد کی دی ہے، لیکن افسوسناک میں گندے کام میں جاتا نہیں. اور یہ وہ پیسہ تھا جو کہ سندھ اس وقت، یہ وہ پیسہ تھا جو کہ خرچ ہونا تھا فلڈ کے اندر لوگوں کو بچانے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا بھان سعید آباد بھی دکھا دینا ہے تمہارے پاس، لے لو اس کو، بھیج دیں بھی بھان سعید آباد کی ویڈیو بھیجے فوراً. چلیں بچیا بول، ہم تو ڈوبنے کے لیے، ہم مرے پٹے، کراچی والے گٹر میں جائیں، سب جائیں، ووٹ نہیں دیتے. لیکن بھان سعید آباد کی ٹاؤن کمیٹی بھی
جس کا بندہ یہاں پیسے لٹا رہا تھا، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں لاکھوں روپے لٹائے گئے ہیں، لاکھوں روپے لٹائے گئے ہیں۔ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد نام بتاتا ہوں یہ، اور میں بتا رہا ہوں 12 سے پہلے کی ویڈیو ہے، 12 کے بعد بھی وہاں جو کچھ ہوا ہے کس پیسے پہ؟ وہ پیسہ جو غریب کے لیے تھا، جو سیلاب زدگان کے لیے تھا، بارش زدگان کے لیے تھا۔ غریب امیر نہیں ڈوبتا، میرا گھر نہیں ڈوبتا، غریب کا گھر ڈوبتا ہے، کچی آبادی ڈوبتی ہے، گوٹ ڈوبتا ہے، گاؤں ڈوبتا ہے، یہ سب ڈوبتے ہیں، ان کے گھروں میں روٹیاں نہیں پکتی ہیں، ان کے لیے ٹاؤن کو پیسے جاری ہو، اور اس کے اوپر میوزیکل پارٹی نواب شاہ میں کی گئی۔ آئیے دیکھیے جی، یہ دیکھیں جی، یہ آواز بھی ہو رہی ہے، آواز نہیں ہے نا؟ بیٹھے بیٹھے، یہ شرمناک نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ پیسے ہمارے سندھ کے غریب عوام کے فلڈ کا پیسہ نواب شاہ میں 5-5 ہزار کے نوٹ دائر کیے جا رہے ہیں۔ یہ 5-5 ہزار کے نوٹ تو غریبوں کے لیے ان کو ملے تھے، سب یہ ٹاؤن افسران ہیں۔ کوئی دے گا حساب، کوئی دے گا جواب؟ پکڑ لو مجھے، بھیج دے دے رہی ہے پولیس، مروا دو مجھے گولی۔ میں کہنا چاہتا ہوں، میں حق بات کہنے سے نہیں رکوں گا، مروا دو مجھے گولی، مروا دو مجھے اندر کرا دو۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ سندھ کے 10,000 ارب آئے ہیں، 10,000 ارب سندھ کے آئے ہیں جو انہوں نے کھائے ہیں۔ یہ دیکھتے جائیں، پوری ہو گئی ویڈیوز، آپ کو بھیج دی ہیں ہم نے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیے، اس میں تصویریں موجود ہیں، مسٹر لائق زرداری، امتیاز فل پوٹو، رضا محمد زرداری، گوہر فل پوٹو، نور احمد زرداری، یوسف شیخ، خلیف راہ پوٹرو، فیاض فل پوٹرو، اور سارے سب کے اب نام بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ چیف سیکرٹری صاحب، حلیم عادل کے خلاف اینٹی کرپشن کی ACC-1 بڑی جلدی ہو جاتی ہے، چیئرمین اینٹی کرپشن، مزاروں کے گلک چور نواز شیخ، میرے خلاف بڑی زبردست انکوائریاں کرتے ہو، اور ایک وہ گندگی کا ٹوکرا ڈائریکٹر اینٹی کرپشن، اور یہ اینٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹ کا کام ہے۔ اور انشاءاللہ یہ وکلا موجود ہیں، ہمارے ILF کے صدر ہیں، ہم نیب میں جا رہے ہیں، ہم ہائی کورٹ میں پٹیشن کر رہے ہیں، اینٹی کرپشن کو آج نوٹس لینا چاہیے، نیب کو نوٹس لینا چاہیے، سندھ کی سماجی تنظیموں کو نوٹس، اسائن سجاج دھرن کے نوٹس بٹھن گرجے، صحافیوں کو نوٹس لینا چاہیے کہ سندھ کا پیسہ اس لیے نہیں تھا ڈانس پارٹیوں میں لگائیں، میوزیکل پارٹیوں میں لگائیں، نائٹ پارٹیوں میں لگائیں، یہ سندھ کے لوگوں کا پیسہ تھا۔ میرا جھگڑا کیا ہے؟ میں نے بجٹ کی تقریر کرتا ہوں، یہ مجھے لاہور سے پکڑوا لیتے ہیں۔ مطلب میں اگر بات کروں، میں نے اس دن بھی کہا تھا میرے پاس صرف مائک ہے، تمہارے پاس DC ہے، پولیس ہے، بدماش ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، سنیں جی کون کون تھا اس میں۔ یہ جو دعوت دینے والے تھے، دعوت نامہ کہاں ہے جی؟ منجانب تھی یہ جناب غلام رضا زرداری TMO، لائق زرداری جو تھے وہ بلدیہ جام صاحب، ڈسٹرکٹ نواب شاہ کا ایک ہے بلدیہ جام صاحب کا، وہاں کا TMO ہے۔ نور احمد زرداری بلدیہ ٹنڈو مٹھا خان کا TMO ہے۔ غلام رضا زرداری ڈسٹرکٹ نواب شاہ بلدیہ سراری کا TMO ہے۔ کاشف حیدر زرداری ضلع نواب شاہ میں TMO ہے۔ نور محمد زرداری بھی نواب شاہ میں TMO ہے۔ گوہر فل پوٹرو، اس کی سب کی 300 تصویریں موجود ہیں اس کے اندر۔ گوہر فل پوٹرو کروڑوں روپے کی کرپشن میں 3 کیس نیب سے گرفتاری پر ہے، اور اس کے بعد دوبارہ پوسٹنگ مل گئی ہے۔ گوہر فل پوٹرو 3 کرپشن کیسز میں ہونے کے باوجود گرفتاری میں ہے۔ امتیاز راہ پوٹرو سائیں سنگل شاہ مراد علی شاہ صاحب کے خیر بھان سید آباد کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور بھان سید آباد پرسوں گٹر کے اندر ڈوبا ہوا تھا وہ، اور ان کے مراد علی شاہ صاحب کے خاص آدمی محمد صالح شمن راہ پوٹرو کے بھتیجے ہیں، سائیں کے خاص آدمی صالح، مطلب عام آدمی کو ہے ہی نہیں، سندھ میں ترقی نہیں کر سکتا، پوسٹیں کی نہیں ملتی، وہ منشیات فروش بھی خاص آدمی تھا۔ فیاض راہ پوٹرو TMO بلدیہ نصر پور، اس سے پہلے وہ 6 برس تک وزیر اعلیٰ سندھ کے شہر بھان سعید آباد کے انچارج TMO رہ چکے ہیں۔ TMO خلیف راہ پوٹرو، یا راہ پوٹرو ہے زرداری ہے، باقی سندھ میں کسی کا کوئی سین نہیں ہے بھائی۔ شریف یہ ضلع جامشورو کی ضلع کونسل کے اندر نوکری کر رہے ہیں۔ یوسف شیخ TMO بلدیہ مہراب پور میں ہوتے ہیں، نیب زدہ ہے۔ ولید شورو ایڈمنسٹریٹر بلدیہ دولت پور ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس طریقے سے تقریباً 30 کے قریب یہ لوگ ہیں
میں کہنا چاہتا ہوں محکمہ بلدیات میں 1000 ارب سے زیادہ پچھلے 14 سال میں آیا، اور محکمہ بلدیات میں جب ریکوری کم ہو جاتی ہے تو وزیر بدل دیا جاتا ہے۔ اس لیے مجھے ناصر شاہ تبدیلی کے گھوڑے میں سوار لگ رہے ہیں، اور اگلا وزیر بلدیات مجھے شیڈول میں نظر آ رہا ہے، جس طریقے سے آج کل نمبر ٹاپ کے اوپر جا رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ ٹی ایم اوز کون ہیں؟ یہ سب ٹی ایم اوز مراعات یافتہ ہیں۔ سندھ کے عوام کو، سندھ عوام سجاگ تھے، سندھ کے عوام کو جاگنا پڑے گا۔ سندھ کے وسائل پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ سندھ میں 10,300 ارب پورے 14 سال کے اندر آئے ہیں، جس کے اندر 1400 ارب کی کرپشن ہوئی ہے۔ ابھی انہوں نے امپورٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے 1100 ارب کے کیسز نیب سے انہوں نے مل کے آپس میں ختم بھی کر لیے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ کراچی میں ہم نے دیکھا جس انداز سے 3 روز علائشیں تیرتی رہیں، گندگی گھروں میں داخل ہوتی رہی، شہر گٹرستان بن گیا، شہر کچرستان بن گیا۔ یہ تو ویڈیو ہے نا، یہ ٹی ایم او کی ضرورت ہے؟ اس کے اندر منسٹر شامل، چیف منسٹر شامل، بلاول ہاؤس شامل، سیکرٹری شامل، بغیر کسی کے، اور اتنی ڈٹائی، مطلب میں نہیں سمجھتا کہ چوری اور سینہ زوری کہ فلڈ کے پیسے آنے کے بعد اور نواب شاہ میں زرداری صاحب کے گاؤں میں دھڑلے سے، دلیری سے، آپ نواب شاہ سے بتائیں گے، آپ کو پتا ہوگا، جانتے ہوں گے کہاں ہوں گے، وہاں دعوت دے کر ٹی ایم اوز کو بلایا جاتا ہے۔ اتنی دلیری، اتنی دیدہ دلیری، اتنی ڈھٹائی کہ چوری اور سینہ زوری ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو ٹی ایم اوز ہیں جنہوں نے برسات کے لیے ملنے والے ایمرجنسی فنڈ، میں پوچھنا چاہتا ہوں 70-80 ہزار روپے، لاکھ روپے تنخواہ ہوگی، یہ پیسہ کس کا تھا؟ مجھے جواب دیا جائے یہ جو پیسہ لوٹایا جا رہا تھا یہ کس کا تھا؟ مجھے بتایا جائے کہ یہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ مجھے بتایا جائے یہ پیسہ کہاں سے لوٹا انہوں نے؟ مجھے بتایا جائے کہ ان کو کس طریقے سے، اور یہ زرداری برادرز ٹی ایم اوز، مطلب سندھ واسیوں سمجھو آپ پہ ڈاکہ ڈل چکا ہے، سندھ واسیوں سجاگ تھے ہو، یہ ڈاکو ہیں جنہوں نے آپ کے وسائل پہ ڈاکہ ڈالا۔ وہ بیچارے کچے کے ڈاکوؤں کو معاف کرو، وہ بندہ پکڑتے ہیں جا کے مشکل سے، آخر میں 50,000 کسی کو ملتا ہے، شکل سے بھی ڈاکو ہیں۔ یہ جو وائٹ کالر ڈاکو ہیں، سندھ کو ان سے نجات کا ٹائم ملنا چاہیے۔ اور میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں ایشوز کی بات کرتا ہوں، میں عوام کی بات کرتا ہوں، میں ناانصافی کی بات کرتا ہوں، سندھ کے ایشوز کی بات کرتا ہوں، یہ میرا قصور ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں اب بھی بارشیں جاری ہیں، دوبارہ آج میں یہ الزام، میں اس کا ابھی تک اگلی پریس کانفرنس میں اگر کوئی ایکشن، چونکہ میں نے دل کی سامنے لایا ہوں، میں نے وہ کام کیا آپ لوگوں کے لیے، سندھ کی حکومت کے لیے، جو میرا کام نہیں تھا، آپ کے اداروں کا کام تھا۔ میں نے بما ویڈیو، بما انویٹیشن کارڈ، بما ڈیٹیلز شیئر کر دی۔ اب مجھے امید ہے زرداری صاحب اس لیے ان کو ایکشن لیں گے، ان کو الٹا لٹکا کے چھتر لگانے چاہیے کہ انہوں نے بالو جاکوبا میں ان کے بزرگوں کی جگہ پہ جا کر انہوں نے گن کیا۔ ان کو چھتر پریڈ ہونی چاہیے سب کی، 30 کے 30 لوگوں کی۔ اور جو ڈبل شاہ ہیں جناب لوکل گورنمنٹ کے منسٹر، اگر وہ ایکشن لیتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ انہوں نے ایکشن لیا۔ بڑے شاہ صاحب، چیف منسٹر صاحب اگر ایکشن لیتے ہیں تو لگے گا کہ ان کو نہیں معلوم، اگر کوئی بھی ایکشن نہیں لیتے ہم سمجھیں گے کہ یہ جو پیسے بانٹے جا رہے تھے اس کا حصہ بلاول ہاؤس تک، سی ایم ہاؤس تک آتا تھا، جس کی وجہ سے ان کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اس کے بعد میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں کہ اس شہر کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے اس وقت، تو چلیے مرتضیٰ وہاب صاحب کورونا میں اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے، انہوں کو کل وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہے، کہیں غنی صاحب نہیں ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو نرسری پہ جا کر تصویریں بنائی جاتی رہیں، فوٹیج بنائے جاتے رہے، پاگل بنایا جاتا رہا، تو اس کے ذمہ دار میں کہنا چاہتا ہوں آج کل جو اتحادی ہیں، میں نے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے ٹریکٹر ٹیکنالوجی آ چکی ہے۔ میں گیا روڈ کے اوپر، نیپا چرنگی پہ ٹریکٹر چل رہا ہے، اچھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ سندھ گورنمنٹ بڑا کام کر رہی ہے۔ ٹریکٹر ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے چل کے روڈ سے اس پانی پہ، اس پانی کو اٹھا کے ادھر ٹریکٹر چل رہا ہے۔ بھائی ٹریکٹر کا پانی سے کام ہے کوئی؟ ٹریکٹر مٹی ہٹانے کے کام آتا ہے۔ ٹریکٹر ٹیکنالوجی آ گئی۔ اور وہ دوسری طرف این کیو والے ماشاءاللہ 30 سال کراچی کے فنڈ پہ جھاڑو پھیرنے کے بعد وہ جھاڑو سے پانی نکال رہے تھے۔ یہ ٹوپی ڈرامے نہ کرو ہمارے ساتھ، مطلب یہ دونوں اتحادی، این کیو ایم جھاڑو سے پانی نکال، وہ جھاڑو پھیر دی انہوں نے فنڈس پہ،
ادارے تباہ کر دیے، واٹر بورڈ، کے ایم سی، ڈی ایم سیز. آج جھاڑو لے کے NQM والے اترے، جھاڑو سے یہ بھائی یہ ابھی آ رہے ہیں انٹرنیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ایجنسیز نے میں نے سنا ہے رابطہ کیا مجھ سے. انہوں نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں ٹیکنالوجی لینے کے لیے کہ کس طریقے سے ٹریکٹر سے پانی نکلتا ہے، کس طریقے سے جھاڑو سے پانی نکلتا ہے. انہوں نے جھاڑو پھیر دی ہمارے فنڈ کے اوپر. ہمیں حساب دیا جائے. اس شہر کراچی سے زیادتی ہوئی ہے، اور بلدیاتی الیکشن میں کراچی والوں اور جو ہمارے حیدرآباد ڈویژن، دونوں ڈویژن جہاں الیکشن ہو رہے ہیں، پہچان لو ان لوگوں کو، پہچان لو ان لوگوں کو. یہ سب چور اکٹھے ہو چکے ہیں. یہ اور آج میں کہنا چاہتا ہوں جتنے ماموں بھانجے ہیں، تحریک انصاف کے علاوہ سب نے پیپل پارٹی سے معاہدہ کیا ہوا ہے. جماعت اسلامی معاہدے میں، مینس نکاح میں، NQM نکاح میں، PSP نکاح میں، سب نے کسی نے نکاح کیا ہوا ہے سندھ حکومت سے، کسی نے مطاع کیا ہوا ہے سندھ حکومت سے، ہیں سارے ریلیشن میں. PTI کے علاوہ سب تمام پولیٹیکل پارٹیز جو الیکشن میں ہیں، کوئی پیپلز پارٹی کے نکاح میں ہے NQM کی طرح، اور کوئی پیپلز پارٹی کے مطاع میں ہے، سیاسی مطاع میں جماعت اسلامی کی طرح، جو انہوں نے آ کے یہاں سندھ اسمبلی کے باہر کیا تھا. آج پہچانو یہ ایک ہے. یہ الگ الگ الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ ایک ہیں، یہ دو نہیں ہیں. ان کو ووٹ دینے کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے الٹیمیٹلی جا کر اپنا کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے. شکریہ. کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. علی صاحب ابھی آپ نے جو انویٹیشن دکھائی اس میں TMOs اور زرداری برادران لکھا ہوا تھا، آپ کا اعتراض TMOs پر ہے یا زرداری برادران پر ہے اس انویٹیشن میں؟ اور اسی کے ساتھ دوسرا سوال کہ ماضی میں بھی ہم نے سنا کہ زیادہ جب بارش آئے گی تو زیادہ پانی آئے گا، تو یقیناً یہ تو پانی آئے گا. آپ جو دکھا رہے ہیں کہ پانی آیا ہے، اس سے ماضی میں آپ نے نالے بھی صاف کروائے آپ کی حکومت نے، تو ان کا کیا ہوا پھر؟ دیکھیے، مجھے اعتراض اس لفظ پہ ہے کہ من جانب TMO زرداری برادرز، یہ کوئی لمیٹڈ کمپنی تو نہیں ہے نا. مطلب TMO ہونا چاہیے. اس میں صرف 6 زرداری جو ہیں وہ پورے سندھ کے لوگوں کو بلا رہے ہیں اس کے اندر، اور وہ پیسے خرچ کیے ہوں گے. مجھے پتا ہے جو پیسے گھور کی گئی ہوگی نا، وہ بھی اٹھائی ہوگی انہوں نے. وہی کوئی لے گیا ہوگا، اس سے کہا ہوگا تیرے 10% ہے. وہ جو میں جانتا ہوں ان کو، اس کو کہا ہوگا جو گلوکار ہوگا کہ 10% دے رہے ہیں، وہ بھی اٹھا کے لے گئے ہوں گے. اصل وہ جو زرداری برادرز نے یہ سارا پیسہ انہوں نے اکٹھا کر کے وہ بھی خود لے کر گئے ہوں گے. 10% بیچارے اس کو دیا ہوگا. ایسا رول مانو وہ جو کہہ رہا تھا بیچاروں، رول مانو کو بیچارے کو 10% دیا ہوگا، باقی یہ پیسے بھی اٹھا کے لے گئے ہوں گے. گھور بھی کون چڑیدا ہے، یہ ایڑا چور ہے. گھور بھی کون چڑیدا ہے، گھور بھی کھڑی آؤں روگو 10% ڈنی ہوں بیچارے رول مانو گلوکار لائے کیرو، باقی وہ بھی کھڑی آؤں پکا موقع پکا. اور دوسری بات، ہم نے اگر نالے صاف کرائے جس کی وجہ سے 2 سال حالات خراب نہیں ہوئے، اور آج یہ بھی اگر اپنے حصے کا کام کر لیتے، اپنے نالے صاف کرا دیتے، KMC کے 41 نالے اور DMC کے 500 نالے، تو شاید صورتحال ڈفرینٹ ہوتی. اور آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ بھی میں میڈیا والوں سے کہنا چاہتا ہوں. مجھے افسوس ہے سندھ اسمبلی میں بڑی مشکل سے ہم سن لیں، سب لوگ ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سندھ اسمبلی میں ہماری پریس کانفرنس کور نہیں ہوگی. افسوس سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں نہ جانے کیوں ہم سوچیں کہ پریس کلب چلے جائیں، روڈ کے باہر چلے جائیں، ادھر سے گورنمنٹ سائڈ ہوتی ہے تو سب کچھ کور ہوتا ہے. یہاں میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا غور کیجئے. ہم بھی نمائندے ہیں، ہم اگر کچھ بات کرتے ہیں وہ بھی جانی چاہیے. ون سائڈڈ اسٹوری نہیں جانی چاہیے. ون سائڈڈ اسٹوری دیر پا نہیں ہوتی ہے. ایک شخص ہم اگر بات کرتے ہیں تو ہم وہی بات کرتے ہیں جو ہمارا حق ہے، جو ہم ادا کرتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہمیں آخر میں پوری کوشش کرنے کے بعد پھر ہم آتے ہیں. نہیں تو پہلے ہماری خواہش ہوتی تھی کہ ہم سندھ اسمبلی میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں. اب ہمیں پتہ ہے کہ سندھ اسمبلی میں جب بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ہمارے اپنے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے بھائی کہیں سے پریشر میں آ جاتے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ کل کر دی جاتی ہے. تو برائے کرم اس پرسیپشن کو ختم کیجیے. آئی مائٹ بی رانگ، میری بات کسی کو برا لگی، ایڈوانس آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن ہونا نہیں چاہیے. ہے 12 کے بعد بھی ہے، خود دیکھ رہا ہوں، آپ کو کسی کو نہیں دوں گا. وہ میرا بھی تو کوئی وہ کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑا حق ہے ریلیکس ہونے کا.
جی ہم انشاءاللہ ہمارے ریاض افندی ہمارے آئی ایف کے صدر ہیں سندھ کے، اور ایک تو سب سے پہلے ہم بتا رہے ہیں کہ ہم ابھی لیٹر لکھیں گے انشاءاللہ آج یا کل میں چیف سیکرٹری صاحب کو، تمام اداروں کو، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو، چیف سیکرٹری کو، ڈبل شاہ کو بھی لکھ دیں گے. شاید ہم نے دیکھی نہیں پریس کانفرنس، چلو نہیں دیکھی لکھ دیں گے. اگر یہ عمل نہیں کرتے، ایک تو میں چاہتا ہوں سو موٹو ایکشن ہونا چاہیے. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، چیف جسٹس آف پاکستان سے میں کہتا ہوں یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، یہ پاکستان کا پیسہ ہے. تو ایک تو میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ سو موٹو لیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ پٹیشن کرنے جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کچھ نہیں لیں گے یہ، اس کے بعد ان پہ ایکشن نہیں لیں گے. ابھی یہ دیکھ کے ان کی تیاری بناؤ حلیم عادل شیخ کے اور کتنے کیس بن سکتے ہیں. یہ نہیں سوچیں گے کہ ٹی ایم اوز پہ کیا کرنا ہے. ابھی آرڈر ہو چکے ہوں گے. اچھا حلیم عادل شیخ کے پیچھے لگاؤ، کتنی ایف آئی آر مجھے لگا دیں. جو بند کرتا ہے اللہ اوپر لے جاتا ہے. مجھے زندگی موت اللہ دیتی ہے. مطلب یہ اس وقت ان کا ذہن، ان کا جو ایول مائنڈڈ ہے، کرمنل مائنڈ ہے، وہ اس پہ چل پڑا ہوگا. اور آخر میں کہنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو 14 سال میں سندھ کے ساتھ جو انہوں نے تباہی بربادی کی ہے، اتنے بڑے ثبوت آنے کے بعد جو اس تھوڑی سی بارشوں سے پورا سندھ کو ڈبو دیا ہے، مراد علی شاہ کو استعفیٰ دینا چاہیے. مراد علی شاہ کو، قائم علی شاہ کو لے آنا چاہیے. میں کہنا چاہتا ہوں مراد علی شاہ سندھ کے اوپر ایک آفت، ایک عذاب، ایک مصیبت کے طور پہ سامنے لایا، سندھ پہ بٹھایا گیا ہے. مراد علی شاہ کو استعفیٰ دینا چاہیے. اور مراد علی شاہ کو ہم اس کے خلاف پٹیشن بھی کریں گے. ان کی ناک کے نیچے سندھ کے پیسے کو، فائنانس کے پیسے کو جس طریقے سے ضائع کیا جا رہا ہے، مراد علی شاہ استعفیٰ دیں. چیف جسٹس صاحب سے موٹو نوٹس لیں. چیف سیکرٹری صاحب، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ صاحب اگر سن رہے ہیں تو ایکشن کریں. میرے اوپر بناتے رہیں کہ وہ بھی کرتے رہیں، نوکری سچی پکی کریں اپنی، لیکن سندھ کے عوام کا کیس میں لڑتا رہوں. دیکھیے جی 155 ووٹ ہمارے تھے. لازمن حکومتیں اتحادیوں سے بنتی ہیں، ووٹ کم ہوتے اتحادی آتے ہیں تو ان کی کوئی ہم نے سوال پڈی کے نہیں چڑھے ہوئے تھے ان کے. ہم اگر اپنی مرضی سے زبردستی گن پوائنٹ پہ تو ووٹ نہیں لیا تھا ہم نے ان سے. گورنمنٹ بنانی ہوتی ہے، انسان رابطہ کرتا ہے، اتحادیوں کو ملاتا ہے. کوئی لے 2 منسٹر تھے ان کے، 2 فیڈرل منسٹر تھے ساتھ میں سے. ان کو فنڈ ملے تھے، بے تحاشا اربوں روپے ان کو فنڈ ملا، ایم این ایز کے ذریعے بھی ملا، ویسے بھی ملا. لاسٹ 5.5 ارب روپے آخر میں 5.5 ارب بھی ملے. اور کراچی کے لیے ہم نے نہیں کیا. آج کراچی میں جو یہ میت گاڑیاں چل رہی ہیں، اس کی جان کس نے، پہلا قطرہ کون آیا تھا؟ گرین لائن آیا تھا. کراچی کے نالے کس نے صاف کرائے؟ ہم نے صاف کرائے تھے. K4 میں الگ پریس، میرا ٹاپک الگ پریس کانفرنس کرنی تھی. ایک بوند پانی کا یہ لوگ نہیں بڑھا سکے تھے. K4 کو ری ڈیزائن کر کے الحمدللہ K4 پہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے. سب بری خبروں کے ساتھ ساتھ اچھی خبریں بھی ہیں. فائر ٹینڈر جس سے بلاول ہاؤس کی آگ بھی بجھائی جاتی ہے، وہ بھی ہم دیتے ہیں. گرین لائن ہم دیتے ہیں، نالے ہم صاف کرتے ہیں، K4 کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، K4 KCR ہم ٹھیک کرتے ہیں، اس شہر کو آگے ہم لے جاتے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں NQM اب قصہ پارینہ بن چکی ہے. NQM قصہ پارینہ بن چکی ہے. اب وہ صرف جھاڑو سے پانی نکال سکتے ہیں اور ان کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ نے بولا قصہ پارینہ بن چکی ہے. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ دھوکہ نہ ہوتا الیکشن میں تو میں ملک بھی بنا دیتا اور ان کی خواہش ہے کہ بلاول صاحب جو ہے وہ ان کی زندگی میں پاکستان کے وزیر اعظم بن جائے. زرداری صاحب کو دھوکہ نہ ہوتا تو ملک بنا دیتے. جب زرداری صاحب صدر پاکستان تھے، ہر روز رات کو شوز چلتے تھے، غضب کرپشن کی عجب کہانی. اور اللہ نے کرم کیا کہ ان کی 2013 میں خاتمہ ہو گیا ان کی حکومت کا. اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی جو ملک گیر پارٹی تھی، آج 4 ڈویژنوں تک محدود ہو چکی ہے. اگلے جنرل الیکشن میں، چونکہ یہ بائی الیکشن اور یہ جو سلیکشن ہوتا ہے یہاں، اگلے جنرل الیکشن میں پیپلز پارٹی سندھ کی ایک چھوٹی پارٹی صوبے کی رہ جائے گی. باقی ماشاءاللہ انہوں نے بے نظیر کی پارٹی کو برباد کر دیا ہے. وزیر خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے، خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن ان حرکتوں کے بعد کہ قومی خزانے کو عیاشیوں پہ لٹایا جا رہا ہے، قومی خزانے کو جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تھا اس کو عیاشیوں پہ ان کی برادری والے لٹکا رہے ہیں. کوئی بھٹو نہیں نظر آ رہا ہے اس کے اندر، ایک بھی بھٹو نہیں ہے اصلی. جو کون لوگ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
मुल्क को इस आफत से महफूज ही रखे तो अच्छा है। जी प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। ये बताइएगा कि कराची ने आपको मेजोरिटी दी, आपको मैंडेट दिया 18 के इलेक्शन में, जितने भी खान साहब ने कराची में प्रोजेक्ट की इफ्तिताई की, वो K4 मनसूबा हो, सर्कुलर रेलवे हो, बसेस हो, दीगर मनसूबे, वो साबिक हुकूमत के थे। आपके दौर में सिर्फ नालों की सफाई की गई, जो नया प्रोजेक्ट था, और फायर टेंडर की गाड़ियाँ लाई गई। तो क्या समझते हैं, क्या इन दो मनसूबों से देख कर कराची की आवाम आपको जो है वो बल्दियात में मेयरशिप देगी इसके बदले में? इंशाल्लाह मेयर तो हमारा ही होगा, किसी का और नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, देखिए सिस्टम है, हुकूमतें जब आती हैं पुराने मनसूबों को, ये होता है कि कौन कैरी कर रहा है, कौन कैरी नहीं कर रहा। हमारे कैरी ख़त्म कर दी, यूथ रोल ख़त्म कर दिया, एहसास कुरान ख़त्म कर दिया, लंगर खाने ख़त्म कर दिए। ये देखा जाता है कि मनसूबों को कैरी को कर, अनाउंसमेंट तो हो जाती है, अक्सर होता है इफ्तिताह कोई करता है, संगे बुनियाद कोई रखता है, इफ्तिताह कोई करता है। अगर पुराने थे भी तो भाई अमली जामा किसने पहुंचाया? एक एक रुपए तक, एक एक टका ग्रीन लाइन पे हमने खर्च किया प्रोएक्टिवली। K4 अनाउंसमेंट से कुछ नहीं होता। हमने 126 अरब रुपए रखे इसके लिए, 126 अरब रुपए K4 के लिए हमने रखे। इन्होंने 12 अरब रुपए देने के बाद जान छुड़ा ली थी। गाड़ियां हम लेकर आए, नाले हमने साफ कराए, KCR का प्रॉब्लम था उसको खत्म किया, फ्रेट टर्मिनल को आगे बढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह अमली जामा 3.5 साल टोटल मिले हैं हमें। 1.5 साल कोविड का गुजार दीजिए, 2 साल टोटल मिले हैं। 30 साल लोग जो बैठे रहे हैं उन्होंने क्या किया? थैंक यू सर।